بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فصل ويجوز الاستثناء من الجنس كقولك رأيت الناس إلا زيدا وكذلك استثناء بعض ما دخل تحت الاسم أي تحت الجنس كقولك رأيت زيدا إلا وجهه وأما الاستثناء من غير الجنس فهو مستعمل وقد ورد به القرآن والأشعار قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فاستثنى إبليس من الملائكة وليس منهم. تخصیص کے جو دلائل متصلہ ہیں ان میں سے استثناء کا بیان حضرت امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا ہے. اس فصل میں آپ فرماتے ہیں کہ تخصیص کے لیے مستثنی متصل ہو یا مستثنی منقطع ہو، دونوں صورت میں لفظ عام سے تخصیص ہو جائے گی، دونوں صورت میں ہوگی. آپ نے پڑھا ہے نحو کے اندر کہ جنس سے ہی جنس کے بعض افراد کو اگر الگ کر دیا جائے، ان کا استثناء کر دیا جائے تو اسے استثناء متصل کہتے ہیں، مستثنی متصل. مستثنی متصل کہتے ہیں. جیسے رأیت الناس الا زیدا، یہ مثال دی ہے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی کہے میں نے لوگوں کو دیکھا مگر زید کو. ظاہر سی بات ہے کہ زید بھی انسانوں کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اس کا استثناء ہوا ہے، اسے استثناء متصل کہتے ہیں. اور دیکھیے رأیت الناس کے سلسلے میں جو رویت کا حکم لگا ہے اس میں سے ایک فرد زید کو الگ کیا گیا ہے، اس میں سے ایک فرد زید کو الگ کیا گیا ہے. اسے کہتے ہیں مستثنی متصل. اور تخصیص کے لیے یہ دلیل متصل ہے کہ مستثنی اور مستثنی منہ دونوں ایک ہی کلام میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جنس میں جنس کی جو الگ الگ انواع ہوتی ہیں، ان انواع میں سے کسی نوع کا بھی استثناء کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ بھی استثناء متصل میں داخل ہے. جیسے کوئی کہے رأیت زیدا الا وجہہ، میں نے زید کو دیکھا مگر اس کا چہرہ، یعنی اس کا چہرہ نہیں دیکھا. رأیت زیدا الا وجہہ یعنی ما رأیت وجہہ، یہ مطلب ہے. رأیت زیدا الا وجہہ، تو وجہ زید جو زید کے ہی افراد میں سے ایک فرد ہے. زید کے اعضاء ہیں الگ الگ، سر ہے، منہ ہے، ہونٹ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے. تو چہرہ اس کا ایک عضو ہے، اس کا استثناء کیا گیا ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ یہ تو استثناء متصل کی مثالیں ہو گئی کہ تخصیص
مستثنیٰ متصل میں بھی، مستثنیٰ منقطع میں بھی جائز ہے۔ جیسے متصل استثناء ہو تو اس میں تخصیص ہوگی، اسی طریقے سے منقطع مستثنیٰ ہو، استثناء منقطع ہو تو اس میں بھی تخصیص جائز ہے۔ استثناء منقطع کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اس کی مثال امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پیش کی ہے اس آیت کو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، کہ تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں دیکھیے ملائکہ یا ملک کی جمع فرشتے کو کہتے ہیں، اور وہ مخلوق نوری ہے، نوری مخلوق ہے، اور ابلیس جنات و شیاطین کے افراد میں سے مخلوق ناری ہے، ناری مخلوق ہے۔ تو ناری مخلوق کا استثناء ہوا ہے نوری مخلوق میں سے، مستثنیٰ منقطع ہے، اس لیے کہ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ استثناء ہوا ہے، فاستثنى ابلیس من الملائکہ ولیس منہم، ابلیس کا ملائکہ سے استثناء ہوا، حالانکہ ابلیس فرشتوں کی جنس سے نہیں ہے۔ تو استثناء منقطع کے اندر بھی تخصیص ہوتی ہے، اس کی ایک مثال قرآن کریم سے انہوں نے دی ہے۔ اور آگے جو ہے عرب کے ایک شاعر زیاد بن معاویہ نابغہ، جو زمان جاہلیت کا شاعر ہے عرب کا، اس کے اشعار کے کچھ مصرے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور استدلال استشہاد کے پیش کیے ہیں۔ وہ شعر ہے عربی کا، وقفت فیہا اصیلا کی اسائلہ آیت جوابا وما فی الربع من احدی الا الاوارج لأیا ما ابجنہ والنؤی کالحوض بالمظلومۃ الجلد۔ شعر کا ترجمہ دیکھیے، پہلے تو الفاظ وقفت یا الوقوف سے ہے، وقف یقف، الوقوف مانا کھڑا ہونا، اصیلا جمع اصال آتی ہے شام کا وقت، اسائل سوال سے ہے، آیت آیا یوئی الیاؤ کے معنی آتے ہیں تھکنا، عاجز ہونا، ربع ایک جگہ کا نام ہے، مقام کا نام ہے، اوارج 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 اواری یہ آریجن کی جمع ہے، جانوروں کو جس کھونٹے سے باندھا جاتا ہے اس کو آریجن کہتے ہیں، اس کی جمع اواریجن ہے۔ لعین کہ معنی بطیئن، سست سست، النؤیہ نؤیہ خیمے کے ارد گرد میں جو پانی نہ آنے کے لیے ہلکی سی دیوار بنائی جاتی ہے، آڑ بنائی جاتی ہے، اسے النؤیہ کہتے ہیں، اسے النؤیہ کہتے ہیں، تاکہ سیلاب کا پانی وغیرہ اندر نہ آیا۔ اور مظلومتن، مظلومتن بنجر، اور الجلد کے معنی سخت زمین، سخت بنجر زمین، یہ ہو گیا اس کا مطلب
تھوڑا سا الفاظ کی وضاحت. اب شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ وقفت فیہا اصیلا کی اسائلہ اعیت جوابا وما فی الربع من احد. میں شام کے وقت اس خیمے میں کھڑا ہوا تاکہ پوچھوں، کہ اسائلہ تاکہ پوچھوں، تو وہ جواب نہیں دے سکا. آیت جواباً، وہ جواب دینے سے عاجز آ گیا. حالانکہ اس جگہ وما فی الربع من احد، یا اس سرسبز شاداب مقام پر کوئی تھا ہی نہیں. وما فی الربع من احد، کوئی تھا ہی نہیں. اس سرسبز شاداب میدان میں کوئی بھی نہیں تھا. جی، سوائے اس استبل کے جس کو میں بمشکل دیکھ پا رہا تھا، اور سوائے ان گڑھوں کے جو حوض کے مانند خیموں کے ارد گرد سخت اور بنجر زمین میں خیمے کے حفاظت کے لیے بنائے جاتے، یعنی ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. یہاں پر دیکھیے اواری، کھوٹیں، استبل یا نویا، خیمے کے ارد گرد کی جو ہلکی سی باڑ ہوتی ہے، تو اس کا استثناء کیا گیا ہے. کس سے؟ احد سے. احد تو انسان کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہ مستثنیٰ منقطع ہے، لیکن پھر بھی استثناء یہاں پر ہوا ہے. استثناء یہاں پر ہوا ہے. تو ایک مثال اشعار عرب سے بھی امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی. فاستثنى الأوارج من الناس، تو اواری کا استثناء ہوا ہے احد الناس سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مستثنیٰ منقطع ہے، مستثنیٰ منہ کی جن سے نہ ہو، جیسے کہ شعر میں ہے، تو کیا ہم اسے حقیقت پر معمول کریں گے یا مجاز پر؟ فیہ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں. من اصحابنا من قال هو حقیقت، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حقیقت والا کلام ہے. ومنهم من قال هو مجاز، لیکن دوسری جماعت کہتی ہے نہیں یہ مجاز ہے. وهو الاظہر، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے مجاز مانے، یہی قول اظہر ہے. یہی قول اظہر. کیوں مجاز ماننا پڑے گا؟ اس لیے کہ حقیقت کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کو اس کے موضوع لہو معنی پر باقی رکھنا، اور مجاز کا مطلب ہوتا ہے موضوع لہو معنی سے ہٹا کر اس کا استعمال کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ ابلیس ملائکہ کی جنس سے نہیں ہے، اواری احد کی جنس سے نہیں ہے، نویا الناس کی جنس سے نہیں ہے. تو گویا کہ یہاں مستثنیٰ منقطع ہیں، تو اسے ہمیں مجاز ہی ماننا پڑے گا. قول اظہر یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استثناء جو ہے نا، استثناء اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ یا تو ہم سنیتو سے ماخوذ مانیں گے یا تثنیتن سے. سنیتن کے معنی پھیرنا اور تثنیتن کے معنی دہرانا. تو چاہے سنیتو سے ماخوذ مانو یا تثنیتن سے ماخوذ مانو، یہ اسی وقت ہوگا جب کہ کوئی چیز کلام میں داخل ہو، پھر اس کو باہر کیا جائے. لأن الاستثناء مشتق من قولهم ثنيت عنان الدابة إذا صرفتها. استثناء عربوں کے قول ثنیت عنان الدابة سے ماخوذ ہے جبکہ میں اسے پھیر دوں، یا تثنیۃ الخبر بعد الخبر سے ماخوذ ہے. وهذا لا يوجد إلا فيما دخل في الكلام ثم يخرج. اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ کلام میں داخل مان کر پھر اس کو باہر نکالا جائے. بہرحال اس کو ہم مجازی ہی مانیں گے. مستثنیٰ منقطع کو ہم مجاز ہی مان کر چلیں گے، اسے حقیقت پر محمول نہیں کیا جائے گا. اس فصل میں اصل جو مقصد ہے وہ یہ بتلانا ہے کہ مستثنیٰ چاہے متصل ہو چاہے منقطع ہو، لفظ عام سے تخصیص ہوں گی. تخصیص کے دلائل متصلہ میں مستثنیٰ کو شامل کیا جائے گا. تو
یہ ہے اس پوری فصل کا خلاصہ۔